السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم سفر پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ایمان کا سفر۔ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو آئیے اس رہنمائی بھرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے۔ ہمارے اس سفر کا بنیادی مقصد ہے دین اور دنیا کی مکمل رہنمائی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل مشن ہے، ایک ایسا مشن جو ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے جب سفر لمبا اور اہم ہو تو ہر مسافر کو ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسا جو راستے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہو۔ زندگی اور ایمان کے راستے پر بھی ہمیں ایک واضح گائیڈنس چاہیے۔ بصیرہ آن لائن اکیڈمی کا مقصد بالکل یہی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس رہنما کے مشن کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ آخر بصیرہ آن لائن اکیڈمی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو مستند اسلامی علم کو پھیلانے کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے۔ ان کا مشن بہت واضح اور صاف ہے۔ سب سے پہلی بات، مستند اسلامی علم کو پھیلانا۔ اور یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ قرآن، سنت اور فقہ حنفی کی مضبوط بنیادوں سے۔ یہاں تعلیم کا طریقہ بہت سادہ، واضح اور سوال جواب پر مبنی ہے، اور اس سب کا حتمی مقصد ایک ہی ہے: دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اچھا، تو اب جب رہنما کا پتہ چل گیا تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بھی عمارت کی طرح سب سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس روحانی سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم عقیدے کی ایک مضبوط بنیاد رکھنا ہے۔ اور ہمارے دین میں یہ بنیاد ہے ایمان۔ ایمان ایک مسلمان کے عقائد کا وہ مرکزی نظام ہے جس پر اس کے تمام اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بنیاد کے بغیر آگے کا سفر ممکن ہی نہیں۔ تو ایمان کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ اس کے 6 بنیادی ستون ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہی 6 باتیں مل کر ایک مسلمان کا پورا ورلڈ ویو، یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیاد تو رکھ دی گئی، لیکن اب اس بنیاد پر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ ہوتی ہے عمل سے۔ عقیدے کی بنیاد رکھنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس عقیدے کو اپنے عمل میں ڈھالنے کا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اسلام کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اسلام اصل میں ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں اسلام ایمان کا پریکٹیکل روپ ہے۔ یہ ہماری عبادات اور اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کو صرف دل میں رکھنے کے بجائے اپنی روزمرہ کی زندگی میں لانے کا نام ہے۔ اور اس عمل کی بھی اپنی بنیادیں ہیں جنہیں ہم اسلام کے 5 ستون کہتے ہیں: شہادت یعنی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یاد رکھیے، یہ صرف کچھ رسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری زندگی کو ایک ڈسپلن دیتے ہیں اور ہمارے ایمان کو عملی شکل دیتے ہیں۔ اچھا، تو کیا بات صرف نماز روزے تک ہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل سفر تو یہ ہے کہ ایمان ہماری عبادات سے نکل کر ہمارے روزمرہ کی زندگی کا، ہمارے کردار کا اور ہمارے اخلاق کا حصہ بنے۔ یہ وہ اندرونی کیفیتیں اور اعمال ہیں جو ایک سچے مومن کی پہچان ہیں۔ اپنی نیت کو خالص کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کا ذکر کرنا، صبر سے کام لینا، شکر ادا کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور تقوی کے ذریعے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ سب مل کر ایمان کو ایک مکمل وے آف لائف بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ جان تو رہے ہیں، لیکن آخر اس علم کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس سب کو سمجھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب سادہ بھی ہے اور گہرا بھی۔ یہ علم صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک نقشہ ہے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کا ایک روڈ میپ۔ اس علم کی اصل قدر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اور جب زندگی بدلنے کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس سفر کی ایک اگلی منزل بھی ہے، ایک ایسا مرحلہ جس سے ہر روح کو گزرنا ہے، اور وہ ہے آخرت کا سفر۔ یہ وہ غیب کا سفر ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ سب سے پہلے موت، جو اس دنیا سے اگلے جہاں کا دروازہ ہے، پھر برزخ یعنی قبر کی زندگی، اس کے بعد قیامت کا دن، پھر حساب کتاب کا مرحلہ، اور آخر میں پل صراط، جو آخری منزل کی طرف لے جانے والا پل ہے۔ اور پل صراط کو پار کرنے کے بعد سفر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ وہاں راستہ 2 طرف جاتا ہے، اور یہ 2 منزلیں حتمی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہمارا انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا سفر کیسے طے کیا۔ ایک طرف ہے جنت، ان لوگوں کے لیے امن اور انعام کا گھر
جنہوں نے اس دنیا میں رہنمائی کے مطابق سفر کیا، اور دوسری طرف ہے جہنم، ان کے لیے انجام کا ٹھکانہ جنہوں نے اس نقشے کو، اس رہنمائی کو نظر انداز کر دیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہماری آخری منزل طے کریں گے۔ تو آخر میں بس یہی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال آج ہی درست کرنے ہیں، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر کو صحیح طریقے سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری منزل جنت بنائے۔ آمین۔